آدھی رات کو پیاس لگنا ایک عام سی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ بار بار ہو یا بہت شدید ہو تو یہ کچھ چیزوں کی طرف اشارہ ہو سکتی ہے۔ چند ممکنہ وجوہات درج ذیل ہیں۔ شوگر ذیابطیس: اگر آپ کو بار بار رات کو پیاس لگتی ہے اور ساتھ ساتھ بار بار پیشاب بھی آتا ہے تو یہ ذیابطیس کی علامت ہو سکتی ہے۔ بلڈ شوگر لیول بڑھنے سے جسم پانی کھینچتا ہے، جس کی وجہ سے پیاس زیادہ لگتی ہے۔ منہ کا خشک ہونا: اگر آپ کا منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے، خاص طور پر اگر ناک کی بجائے منہ سے سانس لیتے ہیں تو آپ کو پیاس محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ اکثر نیند کے دوران منہ کھلا رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا کچھ ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ سے بھی۔ نیند کی خرابی یا بے چینی یا نیند میں خلل مثلاً بھی بار بار پیشاب یا جاگنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ زیادہ نمکین یا پروٹین والی خوراک: اگر آپ نے رات کے کھانے میں بہت نمک یا پروٹین لی ہو تو جسم کو اسے ہضم کرنے کے لیے زیادہ پانی درکار ہوتا ہے، جس سے رات کو پیاس لگ سکتی ہے۔ دن بھر مناسب مقدار میں پانی پئیں۔ سونے سے کچھ گھنٹے پہلے زیادہ نمکین یا میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ علم وہ روشنی ہے جو دلوں پر تابع ہو جائے، اندھیری گلیاں روشن راستوں میں بدل جائیں۔ جو علم حاصل کرے اس کی عزت نفس بلند ہو جائے۔ بے وقوفی میں رہنا عذاب کی مانند ہے۔ علم میں بے داغ رہو اور عاجزی اختیار کرو۔ صبر وہ زیور ہے جو مشکل حالات میں انسان کو سنوار دے۔ غم کے بعد خوشی کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے۔ کوشش میں ثابت قدم رہو، رکاوٹیں عارضی ہیں۔ ہر آزمائش زندگی کی ایک قیمتی تعلیم ہے۔ خدا کی طرف توجہ سکون دل کی ضمانت ہے۔ سچائی کی روشنی جھوٹ کا سایہ مٹا دیتی ہے۔ ایمان وہ ٹھوس نمائش ہے جو دل سے آتی ہے۔ کسی کے عیب چھپانے سے انسان کی روح نرم ہو جاتی ہے۔ نیکی کا ارتکاب بہتر ہے، نہ کہ زبان کی شان بڑھاؤ۔ علم کی قدر زیادہ ہے، الفاظ کی نہیں۔ لوگ خواہشات کی دوڑ میں اپنی سچائی بھول جاتے ہیں۔ جو دوسروں کی ترقی سے خوش ہو وہ بہادر ہے۔ حسد اور غرور روح کی زہر ہے۔ شکر گزاری دل کو سکون دیتی ہے۔ دل کا اطمینان دولت سے بہتر ہے۔ وقت کی قدر وہ ہے جو اسے ضائع نہ کرے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے لمحات کو نیکی میں لگائے۔ جو گزر گیا پچھتاوے کا باعث ہے۔ آج ایک ایسا دن بناؤ کہ بعد میں فخر ہو۔ ہر دن اللہ کی رضا کی کوشش کرو۔ دوسروں کی مدد کرنا عبادت ہے۔ جو دیے گئے بغیر امید کرے وہ خود بے وقوف ہے۔ چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا، نیت اہم ہے۔ دے کر دل کو نرم کرو، لوگوں کی خدمت رحمت ہے۔ بے لوث محبت روح کو آگاہی دیتی ہے۔ انسانی عزت نفس دل کی قوت سے جڑی ہے۔ جو خود کو کم سمجھے وہ خود کو نیچا کر لے۔ عاجزی عظمت کا سبب ہے، تکبر رسوا کرے۔ دل کی پاکیزگی سب سے بڑا زیور ہے۔ انصاف اور رحمت زندگی کو معنویت دیتے ہیں۔ خوشی وہ پھول ہے جو دل میں اگتا ہے۔ دکھ انسان کو طاقت سکھاتے ہیں۔ جو ہمیشہ مسکراتا ہے اس کی ذات فرشتہ محسوس ہوتی ہے۔ غم کو شکست دو، امید کے نور سے دل روشن رہو۔ اللہ کی پناہ میں ہی سچی خوشی ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے، ہر پل سبق ہے۔ ناکامی ایک مرحلہ ہے، حوصلہ ایک رہنما ہے۔
جو غلطیوں سے سیکھتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ہمت نہ ہارنا، منزل قریب ہوگی۔ خدا پر بھروسہ جتنا گہرا ہوگا سکون اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ زبان کی طاقت بہت ہے، اس سے اچھی بات ہو سکتی ہے یا زخم بھی۔ غصہ وہ سانپ ہے جو زبان سے نکلتا ہے، جو کچھ کہنے سے پہلے سوچے وہ عقل مند ہے۔ خاموشی بھی جواب ہے اگر زبان محتاط ہو۔ کلام محبت اور حکمت دونوں کا امتزاج ہو۔ غم کی رات جتنی طویل ہو صبح کی روشنی اتنی قریب آتی ہے۔ صبر کا چراغ تھامے رکھو، یہی چراغ اندھیروں کو چیرتا ہے اور امید کو زندہ رکھتا ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کا دل ہے، نہ کہ اس کا لباس یا مقام۔ جو دل صاف ہے وہی انسان کامل ہے۔ دل کو آئینہ بنا لو، پھر تمہیں ہر طرف خدا ہی دکھائی دے گا۔ محبت لفظوں سے نہیں آ سکتی، یہ روح کی زبان سے بولتی ہے۔ محبت خاموشی کا ایک ترجمہ ہے جو دل کو دل سے جوڑتا ہے اور انسان کو زمین سے عرش تک لے جاتا ہے۔ زندگی کی ہر مشکل میں ایک راز چھپا ہے، کبھی یہ آزمائش ہے، کبھی تربیت، کبھی یہ غم ہے، کبھی شفا۔ تم بس بھروسہ رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تمہاری دعا جتنی گہری ہوگی اتنی جلدی آسمان تک پہنچے گی اور اتنا ہی جلد جواب ملے گا۔ دعا مانگتے وقت آنکھوں کا رونا قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ یہ دل کی گواہی ہے۔ کبھی دعا آزمایا کرتی ہے کہ تم دعا پر قائم رہو گے یا تھک جاؤ گے۔ جیت صبر والوں کی ہوتی ہے۔ محبت کو دعا میں مانگنا آسان ہے، مگر اس کے لیے آزمائش برداشت کرنا مشکل، یہ صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ دعا کبھی اندھی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنے راستے پہچانتی ہے اور مانگنے والے تک لوٹتی ہے۔ اگر دعا کے بعد دل میں یقین آ جائے تو سمجھ لو جواب قریب ہے، کیونکہ اللہ دل میں اشارہ ڈالتا ہے۔ دعا مانگنے والا اصل میں کمزور نہیں بلکہ وہ سب سے طاقتور ہے، کیونکہ اس کا سہارا اللہ ہے۔ دعا کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہوں سے کٹنے لگے اور نیکیوں کی طرف دوڑنے لگے۔